خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پتھر جب مارا تو اس کے خون کے چھینٹے جو ہیں وہ حضرت خالد ابن ولید کے چہرے کے اوپر پڑے تو انہوں نے اس کے اوپر لعنت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد ابن ولید کو ڈانٹا۔ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا اس نے تو وہ توبہ کی ہے کہ اگر یہ ان لوگوں کے اوپر تقسیم کر دی جائے، حتیٰ کہ جو شخص محصول ہے یعنی زبردستی کسی سے چنگی اور ٹیکس وصول کرنے والا ظالم شخص بھی اگر اس طرح کی توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دے گا۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اور مشکات میں 3561 ہے، اور مشکات ہی میں 3562 بھی ہے، مسلم کے حوالے سے ڈیٹیل سے اور بخاری مسلم دونوں کے حوالے سے۔ یہ مشہور حدیث ہے، ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہ ان سے زنا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، توبہ کرو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ یعنی آپ نے وائڈ کیا، اس سے آپ کو یہ پتا چلے گا اسلام کنڈیم کرتا ہے کہ اس کو پبلکلی رپورٹ بھی کیا جائے۔ اب کسی زنا ہو گئے وہ توبہ کر لے، دیٹس اینف، ضروری نہیں اس کے اوپر حد جاری کی جائے جب تک کہ پبلکلی عدالت میں معاملہ رپورٹ نہ ہو جائے، جو میں نے شروع میں بتایا۔ اس کو پھر صبر نہیں آیا، دوبارہ حاضر خدمت ہوا، یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجیے، آپ فرمایا جا اللہ سے توبہ کر، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ 4 دفعہ ایسا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اب ظاہر عدالت میں معاملہ آ گیا، 4 دفعہ اس نے گواہی دے دی، قرآن میں بھی آیا 4 دفعہ گواہی، 4 دفعہ خود اس نے اپنے اوپر گواہی دے دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے چیک کرو، یہ پاگل تو نہیں ہے، مجنون تو نہیں ہے؟ کہا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اس نے شراب تو نہیں پی ہوئی کہ نشے کی حالت میں نہ ہو تو یہ کام کر رہا ہوں؟ اس نے نہ کیا ہو تو لوگوں نے اس کے منہ کو آ کے سونگا، اسمیل لی، تو کہا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے شراب ہی نہیں پی ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سنسار کروا دیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعائے مغفرت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر یہ توبہ ایک جماعت کے اوپر تقسیم کر دی جائے تو ان کی مغفرت کے لیے کافی ہو جائے، جو اس نے توبہ کی ہے سچے دل کے ساتھ۔ پھر کچھ ہی عرصے کے بعد ایک عورت آ گئی، یعنی جس کے ساتھ انہوں نے یہ معاملہ کیا ہوا تھا، غامدیہ ایک قبیلہ تھا، اسی وجہ سے غامدی صاحب نے اپنے نام کے ساتھ غامدی لگایا ہوا ہے۔ آج تو انہوں بھی ٹروتھ ریویل کر دیا، یہ جاوید احمد غامدی صاحب نے وہ غامدی اپنے نام کے ساتھ اسی قبیلے کی وجہ سے لگایا ہوا ہے۔ وہ جو غامدی قبیلے کی عورت تھی جس نے یہ معاملہ کیا تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی اوائڈ کیا، کہا جا اللہ سے توبہ کر۔ اس نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ میرے ساتھ وہی سلوک کر رہے ہیں جو آپ نے ماعز کے ساتھ کیا تھا، حالانکہ میں تو حاملہ ہو چکی ہوں، میرے تو زنا والے معاملے میں آپ کو شک بھی نہیں رہتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح کرو کہ تم وضع حمل کا انتظار کرو، یہ بچہ پیدا ہو جائے۔ بچہ پیدا ہوا، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی، آپ دیکھیں جناب اتنا عرصہ اس نے سولی پہ سمجھیں کہ کاٹا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ اس عورت کو کہو کہ اب یہ اس بچے کو دودھ پلائے، کم از کم اس قابل کرے کہ یہ روٹی کھانے والا ہو جائے۔ 2 سال تک دودھ پلایا، پھر وہ عورت اس بچے کو لے کے آئی، اس کے ہاتھ میں روٹی تھی، اس نے کہا یا رسول اللہ آپ دیکھ لیجئے کہ یہ روٹی کھانے کے قابل ہو گیا۔ آپ یہ دیکھیں 2 سال اس نے کس تکلیف میں کاٹے۔ یہ ہے پیشن اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لانے کا جذبہ، یعنی آخرت کی کسی کو عذاب کا پتہ ہونا تو دنیا کی سزا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت کے اوپر جو ہے وہ حد جاری کی جائے۔ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پتھر جب مارا تو اس کے خون کے چھینٹے جو ہیں وہ حضرت خالد ابن ولید کے چہرے کے اوپر پڑے، تو انہوں نے اس کے اوپر لعنت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد ابن ولید کو ڈانٹا۔ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا اس نے تو وہ توبہ کی ہے کہ اگر یہ ان لوگوں کے اوپر تقسیم کر دی جائے، حتیٰ کہ جو شخص محصول ہے یعنی زبردستی کسی سے چنگی اور ٹیکس وصول کرنے والا ظالم شخص بھی اگر اس طرح کی توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دے گا جس طرح کی توبہ اس غامدیہ قبیلے کی عورت نے کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے ان کو ڈانٹ دیا۔ یہ الفاظ بھی جو ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہیں، اور ابو داؤد اور ترمذی کے اندر اسی حدیث کی آگے ایکسپلینیشن آتی ہے، مشکات میں 3565 ہے کہ وہ جو ماعز نامی صحابی تھے، وہ جب ان کو پتھر لگے تو وہ بھاگ گئے، تو صحابہ نے پھر بھی ان کو پکڑ کے قتل کر دیا پتھر مار کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی، تو آپ نے فرمایا جب وہ بھاگ گیا تو اس کو چھوڑ دیتے، شاید اللہ سے توبہ کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا۔ یعنی آپ آخری درجے تک کوشش کر رہے ہیں
کہ کسی طریقے سے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ کوئی معافی والا معاملہ ہو جائے. یعنی اسلام اس چیز کو کنڈیم کرتا ہے کہ اس کو پبلکلی ان چیزوں کو جو ہے وہ رپورٹ کیا جائے، بلکہ ان کے اوپر پردہ ڈالنے ہی میں عافیت ہے.